القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله اصطلاحات الترمذی، امام ترمذی کی اصطلاحات۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے جس کا نام جو ہے کیا کہتے ہیں سنن ترمذی کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک خاص اصطلاح کو بکثرت استعمال کیا ہے، اور خاص اصطلاح یہ ہے کہ وہ یہ تو بات آپ معلوم جان چکے ہیں کہ جو ہے جو حدیث صحیح ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کے اندر شاید سے زیادہ ہوں گی، جو حسن ہوگی وہ اس سے کم درجے کی ہوگی، غریب جو حدیث ہوگی اس کا راوی روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی اس کتاب کے اندر بکثرت انہوں نے جو ہے حدیث حسن صحیح کو، حدیث غریب اور حسن کو، حدیث حسن غریب صحیح کو اکٹھا جو ہے ذکر کیا ہے، یعنی ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد فوراً بعد جو ہے اس حدیث پر حکم بھی لگا دیتے ہیں کہ اس حدیث کس درجے کی ہے، اور حکم بھی لگاتے ہیں کہ کہیں جو ہے حسن کے ساتھ صحت کو جمع کرتے ہیں، کہیں غرابت کے ساتھ حسن کو جمع کرتے ہیں، کہیں جو ہے حسن غرابت اور صحت کو ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان اصطلاحات کو یعنی اکٹھے طور پر سمجھنا تھوڑا جو ہے بعض مقامات پر بلکہ اکثر مقامات پر محدثین کے لیے دشوار ہو گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے مختلف تعویلیں کی ہیں۔ تعویل اس لیے کی ہے کہ جمہور نے جو ان اصطلاحات یعنی حسن صحیح غریب کی جو تعریف کی ہے اس اعتبار سے اگر ان کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو بعض مقامات پر دونوں کے اندر منافات یعنی ان اصطلاحات جمہور کی اصطلاحات کی روشنی میں جمع کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کہ من عادت الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے ان یقول فی جامعہ کہ وہ اپنے جامع کے اندر یعنی جامع ترمذی کے اندر، سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے اسے اور جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح، ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس میں حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کبھی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب حسن، کبھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو بعض احکام ہیں بعض حکم ہیں ان کا سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ھذا حدیث حسن صحیح اس کو جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے حدیث حسن اور حدیث صحیح یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ولا شبہۃ فی جواز استعمال الحسن والصحۃ، اور کوئی شبہ نہیں ہے حدیث حسن اور حدیث صحیح کے اکٹھا ہونے کے سلسلے میں، اکٹھا ہونے کے ممکن ہونے کے سلسلے میں، کیوں؟ بأن یکون حسن لذاتی و صحیح لغیرہ، اس طور پر کہ ایک حدیث ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے، اور کیسے؟ مثال کے طور پر جو ہے اس کا راوی کی ضبط کے اندر کوئی کمی تھی اور وہ حدیث جو ہے تعدد طرق سے منقول ہے تو حدیث حسن لذاتی ہوگی، اور صحیح لغیرہ ہو گئی ہے، صحیح لغیرہ اس کے جو ہے کوئی مثال کے طور پر جو ہے کوئی اس کا جو ہے شاہد مل گیا، اس کا کوئی متابع مل گیا تو حدیث جو ہے صحیح لغیرہ ہو گئی۔ تو صحت اور حسن دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي اسْتِعْمَالِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَةِ، اسی طرح جو ہے کہ حدیث کوئی غریب ہے اور وہ صحیح بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہوں اور وہ سب کے سب ثقہ ہوں تو وہ حدیث غریب بھی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے۔ تو ان دونوں جو ہے اصطلاح میں امام ترمذی کی اصطلاحات کے اکٹھا کرنے میں یعنی کوئی تفاوت نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ پھر کہاں جو ہے مشکل ہے، کہہ رہے ہیں وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ وَيَسْتَشْكِلُونَهُ، اور رہا غرابت اور حسن کا اکٹھا ہونا، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، تو حسن اور غرابت دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جمہور محدثین نے جو غرابت کی تعریف کی ہے اور جو حسن کی تعریف کی ہے اس کی روشنی میں دونوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ اعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ، اس لیے کہ امام ترمذی نے
حدیث حسن کے سلسلے میں تعدد طرق کا اعتبار کیا ہے، جمہور نے بھی کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی کیا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے علل الترمذی، اس کے اندر جو ہے اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ فکیف یکون غریبا، تو پھر وہ حدیث غریب کیسے ہوگی؟ کیوں غریب کے اندر جو ہے اس کا راوی ایک ہی ہوتا ہے، ہر طبقے کے اندر روایت کرنے والا، اور حدیث حسن کے اندر جو ہے تعدد طرق کی شرط ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے، اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں امام ترمذی کی نے جو ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے۔ وَيُجِيبُونَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، کہ لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ تعدد طرق کا اعتبار حسن کے اندر وہ مطلقاً نہیں ہے، بل فی قسم منہ، بلکہ حسن کی اقسام میں سے ایک قسم میں ہے۔ وحیث حکم باستماع الحسن والغراوات فالمراد به قسم آخر، اور جس جگہ امام ترمذی نے حدیث حسن اور حدیث غریب کو اکٹھا کیا ہے تو ان کی مراد جو ہے دوسرے قسم ہے۔ تو تقسیم کر دیتے ہیں کہ امام ترمذی نے جو تعدد طرق کی جو شرط لگائی ہے وہ حسن کی ایک خاص قسم میں ہے، ورنہ امام ترمذی کے نزدیک حسن کے لیے تعدد طرق سے اس کا منقول ہونا، اس حدیث کا منقول ہونا کوئی ضروری نہیں۔ وقال بعضهم انه اشار بذلك الى اختلاف الطرق، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ امام ترمذی نے جہاں یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب، تو انہوں نے اشارہ کیا اس سے اس حدیث کے طرق کے مختلف ہونے کی طرف، بأن جاء في بعض الطرق غریبا، اور کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، ای ھذا حدیث حسن فی طریق وھذا حدیث غریب فی طریق آخر، کہ ایک جو ہے ایک طریقے سے جو یہ غریب منقول ہے اور ایک طریقے سے جو ہے ایک سند سے جو ہے حسن منقول ہے۔ وقیل الواو بمعنی او، بعض لوگوں نے کہا کہ امام ترمذی نے جو کہا ہے ھذا حدیث حسن غریب، اس میں جو واو ہے حسن و غریب، یہ واو او کے معنی میں ہے۔ بأنه يشك ويتردد في أنه غریب او حسن لعدم معرفة جزما، اور دراصل وہ شک کے اندر ہے اور تردد کے اندر ہے کہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لعدم معرفة جزما، اس لیے کہ یقین پر جو ہے ان کو معلوم، ان کے سامنے بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ حدیث حسن ہے یا غریب ہے۔ وقیل المراد بالحسن ها هنا ليس معناه الاصطلاحی، بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یہاں جو حسن کا ہے نا، ھذا حدیث حسن غریب، یہاں حسن جو ہے وہ اصطلاحی معنی کے اندر نہیں بلکہ لغوی معنی کے اندر ہے۔ حسن کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ اچھے کے آتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو، بل اللغوی، بلکہ معنی لغوی کے اندر ہے بمعنی ما یمیل الیہ الطبع، اور مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو۔ تو امام ترمذی دراصل کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے، ایک ہی راوی سے منقول ہے، اور حسن ہے یعنی یہ بہت اچھی حدیث ہے۔ کہہ رہے وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، کہہ رہے کہ جنہوں نے تعویل کی ہے بہت دور کی کوڑی ہے، یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ الفصل السابع، آٹھویں فصل، فی الاحتجاج بالحدیث الصحیح والحسن والضعیف، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف سے دلیل پکڑنے کے سلسلے میں۔ تو استدلال جو ہے وہ حدیث صحیح اور حدیث حسن سے تو کیا جا سکتا ہے، اور فضائل اعمال کے اندر حدیث ضعیف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر حدیث ضعیف تعدد طرق سے منقول ہو اور وہ صحیح لغیرہ کے مرتبے کو پہنچ جائے تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، پھر جو ہے صحیح ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی احتجاج اور استدلال کیا جا سکتا ہے، احکامات ثابت ہو سکتے ہیں۔ الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، کہہ رہے کہ جو احکامات ہیں شریعت کے اس سلسلے میں حدیث صحیح سے استدلال کرنا، احتجاج کرنا، یہ متفق علیہ ہے۔ وَكَذَلِكَ بِالْحَسَنِ ذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاء، اور اسی طرح جو ہے عام محدثین کے نزدیک حدیث حسن لذاتہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فِي بَابِ الْاحْتِجَاج، کہہ رہے کہ حسن لذاتہ یہ استدلال کے سلسلے میں حدیث صحیح کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ، اگرچہ مرتبہ کے اندر مرتبے میں اس سے کم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کے اندر صحت کے تمام شواہد پائے جاتے ہیں، اور حسن لذاتی کے اندر جو ہے ضبط کے اندر مثال کے طور پر کمی ہوتی ہے۔ والحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد طرق مرتبہ الحسن لغیرہ ایضا مجمع علیہ، کہہ رہے کہ حدیث ضعیف جو تعدد طرق سے
حسن کے مرتبے کے پہنچ جائے، حسن لغیری کے مرتبے کے پہنچ جائے تو وہ بھی متفق علیہ، یعنی اس سے بھی احکامات کے سلسلے میں استدلال کیا جاتا ہے۔ ومشہر ان الحدیث ضعیف معتبر فی فضائل الاعمال لا فی غیرها، کہہ رہے ہیں کہ اور جو محدثین کے درمیان مشہور ہے، بات مشہور ہے کہ حدیث ضعیف یہ صرف فضائل اعمال کے اندر معتبر ہے، نہ کہ اس کے علاوہ دیگر احکامات کے سلسلے میں۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ وہ حدیث جو منفردن ہو، یعنی ایک حدیث ہے ضعیف ہے اور اس کا کوئی شاہد بھی نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے متابع نہیں ہے، تعدد طرق سے منقول نہیں ہے، تو وہ حدیث سے جو مفہوم ثابت ہوتا ہے وہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہوگا۔ مگر اگر حدیث ضعیف ہے اور تعدد طرق سے منقول ہے تو صحیح کے درجے تک پہنچ جائے گی، حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی اور اس سے احکامات بھی ثابت ہوں گے۔ المراد مفرداتہ لا مجموعها، مراد جو ہے حدیث ضعیف کا مفرد ہونا ہے، نہ کہ اس کے مجموعہ یعنی اس کے مطابع اور شواہد کے ساتھ، یہ مراد نہیں ہے۔ لأنه داخل فی الحسن لا فی الضعیف، اس لیے کہ اس شکل کے اندر وہ حدیث حسن کے اندر داخل ہو جائے گا، نہ کہ ضعیف کے اندر۔ صرح به الائمۃ، ائمہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض محدثین نے کہا، ان كان الضعيف من جهة سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانت ينجبر بتعدد الطرق، کہ اگر ضعف یہ سوء حفظ کی وجہ سے ہو، یا راوی کے اختلاط کی وجہ سے ہو، یا راوی کے تدلیس کی وجہ سے ہو، حالانکہ اس کے اندر جو ہے صدق پائی جا رہی ہے، دیانت پائی جا رہی ہے، تو اگر یہ تمام کمیاں راوی کے اندر ہیں تو یہ کمیاں ینجبر بتعدد طرق، تعدد طرق سے جو ہے یہ کمیاں جو ہے منجبر ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ اتِّهَامِ الْكِذْبِ أَوِ الشُّذُوذِ، اور اگر جو ہے راوی کے اندر جو کمی ہے وہ ہے اس کا متہم بالکذب ہونا، یا اس کا شاذ ہونا، یا اس کے اندر فحش غلط کا پایا جانا، لا ينجبر بتعدد الطرق، تو وہ تعدد طرق سے جو ہے یہ کمیاں دور نہیں ہوں گی۔ والحدیث محکوم علیہ بالضعف، اور حدیث پر جو ہے ضعف کا حکم لگایا جائے گا، ومعمول بھی فی فضائل اعمال، اور یہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہوگی۔ وعلی مثل هذا ينبغي ان يحمل ان لحوق الضعیف بالضعیف لا يفيد قوة، کہہ رہے کہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے، اسی تفصیل پر اس مقولے کو، محدثین کے اس قول کو معمول کیا جائے جو مشہور ہے کہ ضعیف کا ضعیف کے ساتھ لائق ہونا یہ قوت کا فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی اگر جو ہے کسی باب کے اندر 10 حدیث منقول ہیں، 10 کے 10 ضعیف ہیں تو بھی اس کا ضعف دور نہیں ہوگا۔ تو یہ قول مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی تفصیل کی جائے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ ضعف کس وجہ سے ہے۔ اگر ضعف جو ہے اختلاط کی وجہ سے ہے، سوء حفظ کی وجہ سے ہے، تدلیس کی وجہ سے ہے، اور راوی کے اندر جو ہے سچائی ہے، دیانت ہے، اور وہ حدیث تعدد طرق سے جو ہے منقول ہے، تو وہ ضعیف حدیث جو ہے حسن لغیرہ اور صحیح لغیرہ کے مرتبے کو پہنچ جائے گی، اس سے احکامات میں استدلال کیا جائے گا۔ مگر ضعف جو ہے فحش غلط یا جو ہے اتہام بالکذب کی وجہ سے، شذوذ کی وجہ سے ہے، تو اگر جو ہے 50 حدیث منقول ہے اس باب کے اندر تو بھی وہ ضعیف کے ضعیف رہیں گی، ان کا ضعف دور نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ ظاہر الفساد، ورنہ یہ قول تو بظاہر جو ہے یعنی اس کا فساد ظاہر ہے۔ فتدبر، تو آپ غور کر لیجئے۔ الفصل التاسع، 9ویں فصل، فی مراتب الصحیح وعدد الصحاح وکتبها، صحیح کے مرتبے کے سلسلے میں اور جو صحیح کتابیں ہیں ان کے مرتبے کے سلسلے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اعلی الصحاح، صحیح کتابوں کے اندر صحیح بخاری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ لما تفاوتت مراتب الصحیح، جب جو ہے حدیث صحیح کے مراتب مختلف ہو گئے، والصحاح بعضها اصح من بعض، اور صحیح حدیث بعض سے جو ہے اصح ہیں، فعلم ان الذي تقرر عند جمہور المحدثین، تو جان لیجیے وہ بات جو جمہور محدثین کے نزدیک ثابت ہے، ان صحیح البخاری مقدم علی سائر الکتب المصنفہ، کہ صحیح بخاری یہ مقدم ہے ان تمام کتابوں پر جو لکھی گئی ہے اس فن کے اندر، حتیٰ قالوا، یہاں تک کہ محدثین نے یہ کہا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، کہ کتابوں میں سب سے صحیح کتاب قرآن کریم کے بعد وہ صحیح بخاری ہے۔
کہہ رہے ہیں وبعض المغاربہ، بعض اہل مغارب نے، اہل مغارب سے مراد وہ ممالک جو یعنی جو موریشش ہے، اسپین وغیرہ ہے، ہسپانیہ، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، ان کو جو ہے مغرب، اہل مغرب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کے جمع مغارب ہے۔ وبعض المغاربتی رجحوا صحیح مسلم علی صحیح البخاری، اور بعض اہل مغارب نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر راجح قرار دیا، ان کے نزدیک سب سے اصح الکتب جو ہے وہ صحیح بخاری نہیں بلکہ صحیح مسلم ہے۔ والجمہور یقولون، لیکن جمہور کے نزدیک اصح الکتب یہ بخاری شریف ہے۔ جمہور محدثین کہتے ہیں ان ھذا فیما یرجع الی حسن البیان و جودۃ الوضع، کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ صحیح مسلم سب سے اصح ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ صحیح مسلم کا جو حسن ترتیب اور حسن وضع یہ زیادہ ہے، مسلم شریف کی جو ترتیب ہے اور احادیث جس سیاق کے اندر بیان کیے گئے ہیں، بخاری جو ہے اس معاملے میں اس سے پیچھے ہے، تو ان کی مراد یہی ہے۔ وَرِعَایَةُ دَقَائِقِ الْإِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النِّکَات فِی الْأَسَانِید، اور یہ راجح ہے اشارات کی دقائق کی رعایت کی طرف اور سندوں کے اندر حسن نکات کی رعایت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ امام مسلم جب جو ہے کیا کرتے، امام مسلم جو ہے اپنی کتاب میں سب سے پہلے انہوں نے باب قائم نہیں کیا ہے، لیکن ایک باب کی جتنی بھی احادیث ہے مختلف سندوں سے، اس کو عمدگی کے ساتھ حسن ترتیب کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں ایک جگہ، اس سے جو ہے تمام جو ہے باب کی حدیث جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ، کہہ رہے کہ ہمارے بحث سے خارج ہے، ہم جو ہے مجموعی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصح الکتب کون ہے۔ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا، جو ہماری گفتگو ہے وہ صحت اور قوت کے سلسلے میں اور جو ان دونوں سے متعلق ہے۔ وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِي صَحِيحَ الْبُخَارِي فِي هَذَا الْبَابِ بِدَلِيلِ كَمَالِ الصِّفَاتِ الَّتِي اعْتُبِرَتْ فِي الصِّحَّةِ فِي رِجَالِهِ، اور کوئی کتاب صحیح بخاری کے برابر نہیں ہے اس باب کے سلسلے میں، بدلیل کمال صفات التی، اس تمام صفات کی دلیل کی وجہ سے جو معتبر ہے اس کے رجال کی صحت کے اندر اعتبار کیے گئے ہیں بخاری شریف کی رجال کی صحت کے سلسلے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی حدیث کو اپنے صحیح کے اندر، جامع کے اندر ذکر کرنا چاہتے تھے، سب سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد جو ہے جو باب کی سب سے صحیح درجے کی حدیث ہوتی تھی، صحیح درجے کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال جو ہے سب سے جو ہے عمدہ درجے کے ہوتے تھے، انہیں کی حدیث کو ذکر کرتے تھے۔ وبعضهم توقف فی ترجیح من لا کر، اور بعض محدثین نے توقف اختیار کیا ہے بخاری و مسلم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے سلسلے میں۔ والحق هو الاول، کہہ رہے کہ حق بات یہ ہے جو ہم نے پہلے کہی ہے کہ بخاری سب سے جو ہے عمدہ کتاب ہے۔ المتفق علیہ والحدیث الذی اتفق البخاری ومسلم علی تخریجہ، اور وہ حدیث جس کے ذکر کرنے پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، یسمى متفقا علیہ، اس کا نام متفق علیہ رکھا جاتا ہے۔ جو حدیث کہتے ہیں نا کہ حدیث متفق علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے تخریج کی ہے۔ وقال الشیخ، اور شیخ نے فرمایا، شیخ سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی ہے۔ وقال الشیخ، شیخ نے فرمایا بشرط ان یکون عن صحابی واحد، شرط یہ ہے کہ متفق علیہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک ہی صحابی سے ہو، جس صحابی سے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی صحابی سے وہی حدیث امام مسلم نے روایت کیا ہو تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ عدد الحدیث متفق علیہ، متفق علیہ حدیث کی تعداد کہتے ہیں۔ محدثین نے جو بخاری مسلم دونوں کو سامنے رکھ کر شمار کر کے یہ بتلایا ہے کہ وہ حدیثیں جس کے اخراج پر امام بخاری و امام مسلم میں کتنی ہیں۔ وقالوا، محدثین نے کہا ہے کہ مجموع الاحادیث المتفق علیہ، کہ احادیث متفق علیہ کی مجموعی تعداد الفانی و 326 2326 اور 326 26 ہے، تو متفق علیہ حدیث کی تعداد 2326 ہے۔ درجات الصحہ، صحیح
احادیث کے مرتبے وبالجملتی خلاصہ کلام یہ ہے کہ متفق علیہ الشیخان مقدم علی غیرہ، وہ حدیث جس کے اخراج پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں وہ اپنے علاوہ تمام احادیث پر مقدم ہے۔ نمبر 1 ہے ثم ما تفرد بالبخاری، پھر وہ حدیث جس کے اخراج پر امام بخاری اکیلے ہوں، ثم ما تفرد به مسلم، پھر وہ حدیث جس کے اخراج پر امام مسلم منفرد ہوں، ثم ما كان على شرط البخاری مسلم، پھر وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہو، ثم ما هو على شرط البخاری، پھر وہ حدیث جو امام بخاری کی شرط پر ہو، ثم ما هو على شرط مسلم، پھر وہ حدیث جو امام مسلم کی شرط پر ہو، ثم ما هو رواه من غیرهم من الائمة الذين التزموا الصحة، پھر وہ حدیث جس کو ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے روایت کیا ہو جنہوں نے صحت کا التزام کیا ہے، وصححہ، اس کو صحیح قرار دیا ہے، فالاقسام سبعۃ، تو یہ کل 7 اقسام ہوں گے صحیح حدیث کے۔ کہہ رہے وہ معنی شرط البخاری مسلم، کہتے ہیں نا کہ حدیث جو امام بخاری کی شرط کے موافق ہے، یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر کسی حدیث کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی محدثین کی رائے مختلف ہے۔ والمراد بشرط البخاری مسلم، اور کسی حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے ان یکون الرجال متصفین بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری ومسلم، کہ اس کے رجال متصف ان صفات کے ساتھ جس صفات کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم کے رجال متصف ہیں، یعنی کیا مطلب؟ من الضبط، یعنی راوی ضابط ہو، والعدالت، اور راوی عادل ہو، یعنی جو کمال عدالت کمال ضبط امام بخاری اور امام مسلم کے راویوں کے اندر پائی جا رہی ہے، وہی کمال ضبط کمال عدالت، اور اسی طرح جو ہے وہ عدم الشذوذ والنکارت والغفلت، اور اس کے اندر شذوذ، نکارت اور غفلت کا نہ پایا جانا، یہ تمام صفات اس راوی کے اندر پائی جا رہی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین کی حدیث کی کتابوں کے اندر جو راوی ہے اس کے اندر بھی وہی صفات پائی جا رہی ہیں، تو کہیں گے کہ یہ حدیث امام بخاری یا امام مسلم کے شرط کے موافق ہے۔ وقیل، اور بعض محدثین نے کہا المراد بشرط البخاری مسلم رجالہما انفسہم، کہ کسی حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو رجال ہے وہ بذات خود اس کے اندر موجود ہوں، یعنی کوئی حدیث ہے اور اس کو کسی شیخ نے کسی اور امام بخاری مسلم کے علاوہ کسی اور نے روایت کیا ہے، تو اس حدیث کی سلسلہ سند کے اندر وہی راوی ہوں جن راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث لی ہے، تو کہیں گے کہ ھذا الحدیث ولا شرط البخاری، ھذا الحدیث ولا شرط مسلم۔ والکلام فی ھذا طویل، کہنا کہ اس سلسلے میں بات جو ہے بحث جو ہے لمبی ہے، اور ہماری جو رسالہ مختصر ہے اس کے اندر ہم جو ہے لمبی بحث نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے میری ایک دوسری کتاب ہے شرح صفر السعادت، اس کے اندر دیکھ لیجیے، ذکرنا فی مقدمۃ شرح صفر السعادہ، اس کو ہم نے جو ہے